السلام علیکم. السلام علیکم سر. یا علی مدد. کیا حال ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ احمد نام ہے جی. احمد صاحب کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ پاکستان پختونخوا سے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی. پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ کو اتنی علم کی چاہت کیسے ہوئی؟ اتنا وہ نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں، وہ تو ہر ایک ہوتا ہے. میں نے بھی 3 سال ادھر پڑھا ہے نا. کتابیں پڑھتے ہیں نا، کتابیں پڑھیں، معلومات انسان کا بڑھ جاتا ہے. ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر سے بھول جاتے ہیں. جس طرح نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ایک طرف سے پڑھتے ہیں دوسری طرف سے بھول جاتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں وہ یاد آ جاتا ہے. یہ مطلب تو ہم نے پڑھا تھا بھول گئے تھے، پھر وہ بھول جاتے ہیں، پھر تیسری دفعہ 2 سال کے بعد پڑھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھ لیا تھا یہ بھول گئے. ہمارے ہم جو ہے نا، ہم بنی آدم کا سائیکل یہ ہے کہ ہماری علم بہت محدود ہے. ہماری دانش، ہماری علم بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لامحدود ہے. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم بہت کم باتوں کو جانتے ہیں، بہت کم باتوں، اور وہ بھی جو باتیں ہم جانتے ہیں نا، وہ بھی اس میں سے کچھ صحیح ہوتی کچھ غلط ہوتی ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے فلانی بات ہم سمجھ رہے تھے صحیح ہے وہ غلط ہے. اور بہت ساری باتیں جو ہیں ہم سمجھ گئے ہیں اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اچھی باتیں ہیں پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بنی آدم بہت ایک ناقص مخلوق ہے اللہ کی. ہم ہر لحاظ سے محدود ہیں، ناقص ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو بنا کر بھیجا. ان کا علم، ان کا نور کامل ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں. جی سر. میرا ایک سوال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پڑھا ہے. تو ادھر ہمارے یہاں کچھ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے پڑھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے ان کا جنازہ اوپر آسمان میں. وہ اس طرح کچھ باتیں کرتے. دیکھیں وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جنازے کو پایا، نہ انہوں نے ان کی تدفین میں شرکت کیا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7، چاپ دار التاج 1989 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے، نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ. حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ ان ابا بکر، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اور عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت ہی نہیں کی. کھانا فی الانصار فدفن قبل ان یرجع، وہ انصار میں چلے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ سند کیسا ہے بھائی؟ سند یہ تھا نا، میں نے سند آپ کو دکھایا. ملاحظہ کریں ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. ملاحظہ کریں یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث. یہ حدیث نمبر ہے 336. عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. یہ سند بخاری کی سند ہے جی. اس بخاری میں مسلم میں یہ سند بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں. ایک اور بھی دلائل ہمارے پاس، لیکن اتنا ہی کافی ہے. جی سر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے دوسری شادی کیوں نہیں کی تھی؟ کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھا ہے. دیکھا ہم اپنے فکر سے بناتے ہیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. ہمیں یعنی کوئی حدیث ہوگا نا کہ ایک شخص شادی نہیں کرتا، اس کی ایک وائف ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت ہی عزیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، دل میں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اولاد دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے دیے. صرف ماریہ سے ایک بیٹا ملا، وہ بھی وفات ہو گئے. باقی سب بیٹیاں بیٹے حضرت خدیجہ کے سے تھی ان کو. وہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ کے والدہ تھی. تو یہ کہ وجہ کیا تھی کہ جب تک وہ زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی دوسری نہیں کی. یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے محبت ہو، ٹھیک ہے نا، حضرت خدیجہ کی. ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ کی محبت ہو. کتنی محبت کرتی تھی اپنی بیٹی سے کہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی جب تک ان کی ماں زندہ ہے ان کی دل آزاری ہو یا کوئی دوسری عورت گھر میں. ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے. میں نے آپ کے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں گئے، کئی دفعہ مولا بھی ساتھ گئے. جی ہاں
ہاں حدیث میں ہے وہ، شیعہ حدیث تو میں اس کے میں دیکھ لوں گا اگر مجھے ملے. تو شیعہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ معراج پہ گئے نا، ایک دفعہ نہیں ہے. ہمارے احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید 100 سے زیادہ معراج گئے، ٹھیک ہے نا، شیعہ حدیث میں یہ ہے. جماعت مخالفین کا حدیث میں یہ باتیں نہیں ہیں. تو یہ کتاب ہے بصائر الدرجات فی فضائل اہل البیت علیہم السلام، تالیف شیخ محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ قوم کی چھپی ہوئی کتاب ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں. یہاں پر صفحہ نمبر 89 میں یہ حدیث ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ 120 مرہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 120 دفعہ معراج پہ گئے تھے، 120 مرتبہ. بلی اچھا آگے کیا فرمایا، میں بڑا کر دوں اس کو مرہ، ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ سب کو نظر آئے. او مرہ الا وقد اوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم بولاية علي والأئمة عليهم السلام من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض. ہر دفعہ وہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرائض سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، امامت، وجوب اطاعت اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی تاکید فرماتا تھا اللہ تعالیٰ. ہر دفعہ 120 دفعہ گئے نا، ہر دفعہ نماز سے زیادہ، حج سے زیادہ، روزے سے زیادہ اس بات کی تاکید کی کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ جنت چاہیے تو 12 ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کرو. اچھا، اور پھر اسی کتاب میں ملاحظہ کریں، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، ملاحظہ کریں حدیث، یہ صفحہ نمبر 107 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بریدہ الاسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ان اللہ اشہدک معی 7 مواطن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے ساتھ 7 جگہوں پر شاہد بنایا، آپ کو حاضر بنایا، اور 7 مواطن کو اللہ تعالیٰ نے، 7 مواقف کو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا ہے. اچھا گنا. الموطن الثانی، دوسرا مقام وہ ہے کہ جب جبرائیل آئے مجھے آسمان پہ لے گئے تو مجھ سے جبرائیل نے پوچھا این اخوک، آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ بھائی کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ، مولا کہاں ہے؟ آقا کہاں ہے؟ سرور کہاں ہے؟ سید کہاں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے عزیز کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی کہاں تشریف فرمائیں؟ تو میں نے کہا ودعتہ خلفی، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے خداحافظی کی، ان کو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، خداحافظی کر کے آیا ہوں. تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ فتح اللہ یأتیک بہ، یا رسول اللہ اللہ سے طلب کریں نا، اللہ سے مانگے نا کہ اللہ ان کو بھی یہاں پہ لائے. آسمان ان کے نور سے بھی منور ہو، آسمان ان کے جمال سے بھی مشرف ہو، اللہ سے آپ دعا کریں. فدعوت، جبرائیل نے عرض کیا تو میں نے اللہ سے دعا کی. فَإِذَا أَنْتَ مَعِي، ایک دفعہ میں نے دیکھا یا علی، میں نے جو ہی دعا کی اسی وقت میں نے دیکھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں، میرے شانہ بشانہ. فَكُشِتَ لِي عَلَى السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ حَتَّى رَأَيْتُ سُكَّانَهَا وَعُمَّارَهَا وَمَوْضِعَ كُلِّ مَلَكٍ مِّنْهَا. تو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹائے میرے آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے سامنے سے سب پردے ہٹائے. میں نے ساتوں کے ساتھ آسمان دیکھے، میں نے ساتوں کے ساتھ زمین دیکھے، وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں آسمانوں میں، زمین میں، اللہ کے مخلوقات رہتے ہیں، ملائکہ رہتے ہیں، ہر ملک کہاں پر ہے میں نے سب دیکھا. اچھا، فلم ار من ذلك شيئا الا وقد رأيته كما رأيته. تو یا علی سلام اللہ علیہ، جو کچھ بھی میں نے دیکھا، پردے ہٹائے میں نے دیکھا، یا علی سلام اللہ، جو کچھ بھی میں نے دیکھا جس طرح دیکھا آپ نے اسی طرح دیکھا. میں نے کچھ بھی وہ نہیں دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا، جو کچھ میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا. سلام اللہ علی امیر المؤمنین. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ حدیث ہے جی. اوکے، مزید بولیں. اور